أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بس ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو 7:15 تک ہی بیان کرنا تھا. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کام تو ایک مچھر سے بھی لیتے ہیں، اور اللہ نے کام ایک پتھر سے بھی لیا ہے. اہل نسبت اللہ والوں سے تعلق جڑ جانا یہ ایک بہت بڑا زندگی کا حصہ ہے. صحابہ کرام مفسر بھی تھے، صحابہ کرام محدث بھی تھے، صحابہ کرام مجاہد بھی تھے. کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو مجاہد نہ ہو، کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس نے اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر تلوار نہ اٹھائی ہو. ہر نبی مجاہد بھی تھا، ہر نبی مفسر بھی تھا، ہر صحابی مفسر بھی تھا، ہر صحابی عالم بھی تھا. لیکن ان کے لیے جملہ جو نکلا ہے وہ صحبت نکلا ہے. صحابی جملہ صحبت سے ہے، یعنی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ نا. تو ان کے لیے جو جملہ ہے وہ صحابی ہے، مفسر نہیں ہے، مجاہد نہیں ہے، بلکہ صحابی کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو نصیب ہوا ہے. ایسے ہی جس سے بھی اللہ نے دین کے بڑے بڑے کام لیے ہیں. اللہ کا دین نہ میرا محتاج ہے نہ کسی اور کا محتاج ہے، بلکہ جس نے دین کا کام کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بنایا ہے. اگر وہ جانور تھا، تنیل سعید، اگر وہ جانور تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی بنا دیا ہے. اللہ اکبر. یہ دروازہ بند کرتے ہیں، باہر سے کاموں کی آواز آ رہی ہے. اللہ سب کو معاف فرما. کاش کہ ہم مسلمان اس بات کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما بعثت لکسر المزامیر، میں تو گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو امت آج اسی گانے بجانے کو زندہ کر رہی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو کیا یہی گانے لگائیں گے؟ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. اور یہی اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، اور اپنے ہی گھر میں اللہ کے رسول کی نافرمانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت لکسر المزامیر، کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اور وہی امت جو آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہے وہ وہی گانے چلا رہے، وہ وہی گانے چلائے، وہی موسیقی بجائے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے وہی کام کریں جو کہ حرام ہے. اور ہمارے موبائلوں کے اندر وہی حرام ٹونیں لگی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہمارے موبائلوں کے اندر وہ حرام ٹونیں لگی ہوئی ہیں. اور وہ مسجد نبوی کے اندر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم مسجد نبوی میں موجود تھے. تو مسجد نبوی میں امام کے آگے، جیسے ہمارے ہاں کالر مائک ہوتا ہے تو وہاں پر کالر مائک نہیں ہوتے، بلکہ وہ امام کے مصلی کے سامنے انہوں نے 30-40 اسپیکر لگائے ہوئے ہیں. وہ انتہائی سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو پہلی صف میں ایک آدمی کا موبائل بجا، اس میں گانے کی ٹون تھی، اور پوری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ گانے کی ٹون سنائی دینے لگی، اور وہ گانا بجنے لگا، اور لوگ دھاڑے مارتے بے ہوش ہو گئے. کہ جو نبی ایسا ہے کہ وہ آیا ہی اس کام کے لیے ہے
وہ آیا ہی اس کام کے لیے ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑا جائے، اور اسی کی موجودگی میں مسجد نبوی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے نا، تو قبر مبارک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور موجود ہیں، اور ساری دنیا کا یہ اجماع ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں۔ اور کیسے موجود ہیں کہ وہاں پر ہر کوئی جا کے صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ والسلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ والسلام کا جواب دیتے ہیں، اور ساری دنیا وہاں کس لیے جاتی ہے؟ اس لیے جاتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر سکے، اور اسی کی مسجد میں، اسی کی حضوری میں، اور اسی کی مسجد میں، اسی کے موجودگی میں، اسی کے سامنے گانے بجائے جا رہے ہیں، اور اسی کی مسجد میں وہ یہی جو ایسا آلہ ہے موبائل فون کے ہر ایک کی جیب میں موجود ہے، ضرورت ہے، انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب اس موبائل فون نے ہی ایسا کام کیا کہ جو آج تک ایسی ذلت والا کام کوئی نہ کر سکا۔ تو بھائی اس چیز کو سمجھیں، اپنے موبائل فون ہو یا موبی ٹون ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، اس میں موسیقی نہ ہو، بچوں کے کھلونے ہوں ان کو موسیقی سے پاک کریں۔ بچے جو موسیقی والا کھلونا لیتے ہیں، گھر میں موسیقی بجتی ہے، رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ اور موسیقی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کان گانا سنے گا، الجرس مزامیر الشیطان، جو گانا ہے یہ موسیقی کے آلات ہیں، یہ شیطان کی لوری ہے۔ جیسے ماں بچے کو لوری دے کے سلاتی ہے نا، ایسے ہی یہ گانے یہ شیطان کی لوری ہوتے ہیں، جو انسان کو، جیسے لوری انسان کو، جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس سے دور ہو جاتا ہے، ایسے شیطان لوری دے کر انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دیتا ہے۔ الزنا، اور فرمایا یہ الغنا رقیۃ الزنا، یہ جو گانا ہے یہ زنا کا منتر ہے، جسے منتر کرنے سے یوں کیا چیز موجود تھی وہ غائب ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ شخص گانا سننے سے ایمان اس کے سامنے تھا اور یہاں سے غائب ہو جاتا ہے، وہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ الزانی جو زانی ہے وہ یکفر، وہ کافر ہو جاتا ہے، حین یزنی، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ زانی کافر ہو جاتا ہے جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، بعد میں دوبارہ کلمہ پڑھے تو مسلمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ہمارے بچوں کے کھلونوں کے اندر موسیقی ہوتی ہے، اور وہ اس کا ایسا رواج بنتا جا رہا ہے کہ کوئی کھلونا اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضرت کے انجینئر دوست ہیں، ان سے موسیقی نکال کے دوسری چیز بھر دیتے ہیں، کوئی دوسرے ٹون وغیرہ ایسی بھر دیتے ہیں جو حلال اور جائز ہے، ورنہ آسان طریقے اس کے اسپیکر میں پانی ڈال دیں، خود ہی موسیقی ختم ہو جاتی ہے، یا تار نکلوا دیں وہ موسیقی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ ایک طریقے سے گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، نہ صرف سکھایا ہے بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ ایسا نمونہ تمہارے لیے بھیج رہا ہوں کہ جس کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ درزی کو کپڑے دیتے ہیں اور درزی وہ کپڑے لے کر، میں پھر بتا رہا ہوں کہ کوئی دوسرا گانے چلا رہا ہو، کوئی دوسرا حرام کام کر رہا ہو، ایسے کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کو لازم پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا صحابی تھا، حضرت عیسیٰ کا صحابی تھا، اور کئی برسوں، روایتوں میں یہ نہیں لکھا کتنے برس، بلکہ برس سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ 10 برس سے اوپر تھا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک شخص کسی شیخ کے ساتھ 8-10 برس رہ لے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معتمد ہے اور یہ نیک ہوگا، یہ بڑے اللہ والے کے ساتھ رہتا ہے، اس کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں۔ اور کوئی شخص نبی کے ساتھ رہے، اس کا کیا مقام ہوگا،
اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ رہے تو اس کا کیا مقام ہوگا اللہ سے تعلق کا؟ تو وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ کا سامان سفر اٹھایا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو حضرت عیسیٰ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو وہ پہاڑ کے اوپر ایک چور کھڑا ہوا تھا جو 40 برس سے چوری کر رہا تھا. 40 برس سے چوری. اس نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے، جس نور سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک رہا. تو اس نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ہے پرسکون زندگی، یہ ہے پرسکون زندگی. پہاڑ سے آواز دی، یا عیسیٰ، عیسیٰ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ وہاں رک گئے. وہ آیا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ توبہ کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. حضرت عیسیٰ نے کہا میرے ساتھ ساتھ پیچھے یہ آدمی آ رہا ہے، ان کے ساتھ چلنا شروع کر دو. تو وہ چور بھی چلنا شروع ہو گیا. اب چور کیا کر رہا ہے؟ چور کہہ رہا ہے یار یہ کتنا نیک ہے اور میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں، مجھے تو یہ سعادت کیسے اللہ نے دے دی کہ حضرت عیسیٰ سے کے ہاتھ پہ میں نے ایمان بھی قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ کے صحابی کے ساتھ میں چل رہا ہوں، مجھے اس کا شمار مل رہا ہے، میں تو اس قابل نہیں. اے اللہ تیرا کرم ہے. اور وہ جو حضرت عیسیٰ کا صحابی ہے وہ یہ سوچ رہے ہے اس کو دیکھو 40 برس کا چور ہے اور یہ دیکھو میرے ساتھ ایسے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے جیسے واقعتاً یہ اس قابل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائی. حضرت عیسیٰ وہیں رک گئے. میرے شیخ فرماتے ہیں کسی گناہ گار کو حقیر مت سمجھو. حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم میرے شیخ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں جانیں برسا دے. حضرت کی کمر میں شدید تکلیف ہے، اس کے لیے خاص دعا فرمائیں. 2 دن سے حضرت بستر سے نہیں اٹھ سکے، خاص دعا فرمائیں. حضرت فرماتے ہیں کہ لمبے لمبے بیان کرنے والے، لمبے بڑے بڑے مجموعوں میں، بڑے بڑی عظیم جگہوں پر بیان کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے آگے نکل جائیں گے. کیوں؟ ان کو اللہ کی معافی پر بھروسہ ہے اور ان کو اپنے بیانات پہ ناز ہے، ان کو اپنے مجموع پر ناز ہے کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، لوگ میری بات سے عمل کرنے والے بنیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ایسی باتیں سوچ رہے ہیں. اور گناہ کرنے والا پتہ نہیں میری بخشش ہوگی، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرنے والا اچھا ہو جاتا ہے، بس میں ایک سمجھانے کے لیے حضرت شیخ دامت برکاتہم کی بات وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے وحی نازل فرمایا کہ دونوں کو روکو. ہاں رک گئے. ان دونوں سے کہو کہ چور سے بھی کہو کہ توبہ کرے اور اپنے صحابی سے بھی کہو توبہ کرے. چور چوری سے توبہ کرے، اس کا نام اعمال میں نے صاف کر دیا، اور یہ آدمی اس کے ساری پہلے کی نیکیاں اور نسبت میں اللہ وہ ختم، اب یہ دوبارہ صفر سے شروع کرے، یہ بھی دوبارہ صفر سے شروع کرے. کہ اللہ کو کسی کی کون سی ادا پسند آ جائے، اللہ کو کسی کی جو ادا پسند آ گئی اللہ ہو سکتا ہے اس کے بدلے اس کا بیڑا پار کر دے. تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھیں، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ داڑھی منڈانے والے کو حقیر سمجھیں، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں. یہ جو 2 لفظ بن چکے ہیں، 2 لفظ، پہلا لفظ دینداری، دوسرا لفظ دنیا داری. دیندار یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، میں نے برقع پہنا ہوا ہے اور حلال روزی کھاتا ہوں، حلال روزی کماتا ہوں، ٹی وی نہیں دیکھتا. اس کا سپیکر نیچے ہے، اچھا. تو ٹی وی نہیں دیکھتا، فلمیں نہیں دیکھتا، یہ دیندار ہے ہمارے عرف میں، یہ دیندار ہے. اور دنیا دار جو یہ سب کام کرتا ہے وہ ہمارے عرف میں دنیا دار ہے.
یہ بات غلط ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہے 70 برس ہو گئے حج نہیں کرتا، ہمارے عرف میں دنیا دار ہے۔ یہ دنیا دار نہیں ہے جی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دیندار کیا ہوتا ہے، دنیا دار کیا ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتاتا، قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں۔ دیندار وہ ہے جو کہ دین والا ہے، سمجھ رہے؟ جو کلمے والا ہے وہ دیندار ہے، اور جو کافر ہے وہ دنیا دار ہے۔ جو کلمے والا ہے وہ دیندار ہے، اور جو کافر ہے وہ دنیا دار ہے۔ اب ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، خواہ وہ کیسا بھی ہے وہ دیندار ہے، خواہ وہ کیسا بھی گندا ہے وہ دیندار ہے۔ ہاں، ایک بات سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جو شخص، اگر اس عرف سے دیکھنا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، خانقاہ میں جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، بیان کرتا ہے، لیکن یہ گناہ کرتا ہے، تو یہ دنیا دار ہے۔ جو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ ہماری نظر کے حساب سے دنیا دار ہے۔ اور جو شخص گناہ نہیں کرتا، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، چاہے وہ کیسے چھوٹا آدمی ہے، وہ دیندار ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، ہماری قیمت ہمارے اپنے اعمال سے نہیں لگتی، ہماری قیمت تقویٰ سے لگے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے حساب سے ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو کیا بنے؟ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابی بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ایک صحابہ کی زندگی ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور ایک قرآن ہے۔ یہ تین چیزیں ہماری زندگی کے سامنے ہیں، اور اس زندگی کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نہ لائیں تو بھائی یہ نالائقی ہے، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے، دو نمونے اور ایک کتاب یہ ہمارے سامنے ہے۔ 1,24,000 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چل کے آ جاؤ، کسی ایک کے پیچھے چل کے آ جاؤ، اور میں تمہیں ہدایت کا پروانہ لکھ کے دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اندر خواہ دیندار ہوں، خواہ دنیا دار ہوں، خواہ کیسا بھی ماحول رکھنے والے لوگ ہوں، ہمارے ماحول کے اندر جس چیز کی فکریں ہیں وہ یہ ہیں، میرے پاس صوفہ کیسے آئے، میرا گھر کیسے بڑا بنے، میرے بچوں کی تعلیم کیسے اچھی ہو، میرے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے زیادہ ہوں، میرا کاروبار کیسے بہتر ہو، میرے خواہ دیندار ہو خواہ دنیا دار ہو، سب کی نظر میں یہ فکریں ہوتی ہیں۔ سب انسان ہیں، جب انتظامی حوالے سے باتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو دل بھی بدلی ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد تو دین کی بات کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر جب اوپر نیچے معاملات ایسے ہوتے ہیں تو دل دوسری طرف پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ بس کچھ مصروفیات اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے حضرت کی خدمت میں ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے میری کچھ ترتیب باوجود کوشش کے نہیں بن پاتی۔ تو جمعے کے بعد کی ترتیب ہے، جمعے کے دن عشاء کے بعد کی ترتیب ہے، پچھلی مرتبہ بھی بس اس دفعہ ایسا ہوا تو میں نے کہا ناغہ نہ ہو، حاضری ہو جائے، محض حاضری ہونا ہی بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب
کے لیے فائدہ مند بنا دے اس حاضری کو، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ 1973 میں بیان کرنا شروع فرمایا تھا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر صرف 4-5، کبھی 3، کبھی 2، کبھی 1، بس ایسے لوگ ہوا کرتے تھے. لائٹ بند کر دیں اس کی. کبھی 3، کبھی 2، کبھی 1، بس ایسے لوگ ہوا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ 1983 تک چلا. 1983 کے اندر کچھ لوگ آنا شروع ہوئے اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت ابھی کچھ 20-25 لوگ آنا شروع ہوئے ہیں. تو حضرت والا نے مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے 20-25 لوگ آ رہے ہیں تو اب آپ خانقاہ بنائیں. چنانچہ ان 20-25 لوگوں کے لیے گلشن اقبال خانقاہ بنی تھی. جب حضرت والا گلشن اقبال میں آنا شروع ہوئے تب بھی وہی 20-25 1990 کے بعد لوگوں نے آنا شروع کیا. 17 برس تک حضرت والا نے ایسے محنت فرمائی. ہمارے اکابرین ایسے ہی محنت فرماتے رہے. اور آج کے زمانے میں بھی اگر ایسا ہو جائے نا، آج بیٹھتے ہی ہزاروں قسم کے انتظامات ہونا شروع ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوتا. جو کام کی نوعیت ہے، کام کی ترتیب ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا. مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ایک بیان کے اندر ہندوستان کا 20-20 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. اور قاری طیب صاحب کے شیخ تھے شیخ مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کا مطالعہ کیا ہے. تو ان خطبات کی جو ترتیب ہوتی تھی وہ یہ، سب سے ترتیب کے شروع میں لکھا ہوتا تھا بیان یہ موضوع، جگہ یہ، دورانیہ 3.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، 3.5 گھنٹے یہ دورانیہ ہے. جو سب سے مختصر بیان ہے وہ 2.5 گھنٹے کا ہے. کچھ اوپر نیچے لیکن اوسطاً جو مختصر بیان ہے وہ 2.5 گھنٹے کا ہے. 3.5 4.5 گھنٹے. اور مجمع 20 لوگ، 30 لوگ. ایک خطبے کے اندر 150 افراد تھے. ایک خطبے میں 150 افراد تھے اور ایک میں 800 لوگ تھے. باقی سارے خطبات حکیم الامت آپ دیکھیں تقریباً 20 یا 21-22 جلدیں ہیں. اس کا یہ حال ہے. اور انہی کے خلیفہ کے بیانات کے اندر کم سے کم مجمع 20,000 خطبات حکیم الاسلام دیکھ لیں آپ، 20,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. یعنی کہ ایسے لوگ. لیکن کام کس نے کیا؟ کام کیا حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ان کے نسبت حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف صرف چند تصانیف ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1400 سے زیادہ کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، جو موجود ہیں جن سے کوئی مدرسہ خالی نہیں ہے. ہر مدرسے میں آپ کو خطبات حکیم الامت ملے گی، ملفوظات حکیم الامت ملے گا، مجالس حکیم الامت ملے گا، آداب تقریر و تصنیف ملے گا. آداب معاشرت ہر گھر میں، چلے آداب معاشرت ہر گھر میں نہیں، بہشتی زیور ہر گھر میں ملے گا. کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے، وہ محنت ہے، وہ تڑپ ہے. اللہ ہم سب کو یہ اخلاص نصیب فرمائے. میں جس بات کی طرف جا رہا تھا یا جانا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، کوئی مقصود نہیں تھا. یہ تھا کہ ہم اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے کبار علماء میں شمار ہوتا تھا. ان کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی والدہ ماجدہ ان کے لیے دعائیں کرتی تھی. جو واقعہ مجھے یاد آیا تھا، ان کی بیٹی نے پوچھا کہ اماں آپ علی کے لیے کیا دعا کرتی ہیں؟ بس کرو اس کے لیے دعا، کیا تو علی کو نبی بنانا چاہتی ہے؟ تو رونے لگی اور کہنے لگی بیٹی اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا
تو میں اللہ سے اتنا ضد کرتی کہ اللہ تعالیٰ علی کو نبی بھی بنا دیتے. اس وقت کی ماؤں کی یہ خواہشات تھیں، اس وقت کی بہنوں کی یہ خواہشات تھیں کہ آنچل پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. اور آج ہمارا محبوب مشغلہ موبائل فون اٹھا کے غیبتیں کرنا ہے. آج ہمارا محبوب مشغلہ کہ جب تک ہمارے دل سے زبان سے کسی کی برائی نہیں نکلے گی ہمیں سکون نہیں آئے گا. اس کا ایک بڑا زبردست کلیہ ہے، بڑا زبردست قاعدہ ہے. بڑی محنتوں کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ آج کریں، آج اس کا نور، آج اس کا نفع محسوس کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ای الاسلامی اوسط، کون سا اسلام سب سے زیادہ اچھا ہے؟ لگے الصلاۃ حسنۃ، اچھی چیز ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو میں چاہ رہا ہوں. رسول اللہ الجہاد حسن، اچھا ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو میں چاہ رہا ہوں. یا رسول اللہ حقوق الوالدین، والدین کی خدمت کرنا تھا، اچھی ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو میں چاہ رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ خود فرما دیجیے. آپ نے فرمایا حب فی اللہ بغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت رکھو. اللہ کے لیے بولنا ہے تو بولے، ورنہ خاموش رہے. اللہ کے لیے کلام کرے، اللہ کے لیے چپ رہے. جو کسی کی برائی کر رہی ہے کیا اللہ کے لیے کر رہی ہے؟ جو کسی کی برائی کر رہا ہے کیا اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ جو کسی سے نفرت کر رہا ہے کیا اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ جو کسی سے محبت کر رہا ہے تو کیا اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کر رہا ہے؟ تو کلام ہو اللہ کے لیے ہو. میں نے بولنا ہے تو اللہ کے لیے بولنا ہے، میں نے خاموش رہنا ہے تو اللہ کے لیے خاموش رہنا ہے. جو غیبتیں ہو رہی ہیں یہ کیا اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ اخباروں پہ تبصرے ہو رہے ہیں کیا یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے، سب سے بہترین اسلام یہ ہے، سب سے بہترین اسلام. ہم سمجھتے 2 نمازیں پڑھ لی تو بہترین اسلام ہو گیا، 2 روزے رکھ لیے تو بہترین اسلام ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیے تو بہترین اسلام یہ ہے. محبت کرو اللہ کے لیے، نفرت کرو اللہ کے لیے. یہ ایسی چیز ہے کوئی آج اس کو پکڑ لے، کوئی آج اس کو پکڑ لے، اس کے مطابق اپنی اصلاح کروائے. 40 دن میں وہ اللہ سے تعلق کو دل میں حاصل نہ کرے. 40 دن 40 گھنٹے بہت ہیں. 40 گھنٹے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہماری فکریں اصل میں یہ ہو چکی ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا، مال کہاں سے آئے گا، پیسے کے لیے سوچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے، میرا دل نہیں کرتا کہنے کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، دل کو چہواؤں گا بھی کہ فرمایا کہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. نمازوں کو بھی خراب کیا شہرتن سے، وہ سوچ رہے فلاں چیز کہاں سے آئے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے. آج تک کتنی عمر ہوگی؟ 40 برس ہوگی. کتنی عمر ہوگی؟ 30 برس ہوگی. کیا کبھی ایک دن بھوکے سوئے ہیں؟ جس اللہ نے 40 سال کھلایا، 30 برس کھلایا، وہ کیا آج بھوکا سلا دے گا؟ نہیں نہیں نہیں. رزاق وہ بیٹھا ہوا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین. وہی اللہ ہے جو رزاق ہے، اور ایسا رزاق نہیں ہے، ذو القوت المتین، بڑی طاقت والا ہے، بڑی ہمت والا، بڑے حوصلے والا. ذو القوت، قوت والا، متین، مدد بھی کرنے والا. ایسا نہیں ہے اپنے کسی بندے کو ایسے چھوڑ دے گا. تو بھائی یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں وہ اس گھروں کو بنا سکتی ہیں. مردوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت حاجرہ کیسی تربیت کی حضرت اسماعیل کی، ایسی تربیت کی 9 برس کا بچہ کس کو نصیحت کر رہا ہے؟ خلیل اللہ کو نصیحت کر رہا ہے. یا ابا تفعل ما تؤمر، کرو ابا کرو ما تؤمر، جو تجھے کہا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ صابرا، مجھے صبر کرنے والا پائے گا. پھر کیا کرو؟ میرے ہاتھ پیچھے باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اور میری
اور مجھے الٹا لٹا دینا، کہیں میری آواز براہ راست تمہارے کان میں پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دکھ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ ڈگمگا جائے۔ 9 برس کا بچہ 99 برس کے والد کو نصیحتیں کر رہا ہے، اور والد کون ہے؟ تو جد آبائکم ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی کیا ہے ابراہیم۔ ہم آج بھی نماز میں حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، ساری امتیں ابراہیم کے پیچھے حج کرتی ہیں۔ ابراہیم تو بڑی چیز ہے، تو اس کی بیوی ہاجرہ کے پیچھے تمام انبیاء نے صفا مروہ کے اوپر چکر لگاتے ہیں، تمام انبیاء نے لگائے ہیں۔ میں اور آپ آج جائیں تو آج ہمیں چکر لگانا ہوگا، کس کے پیچھے؟ اس ہاجرہ کے پیچھے۔ تو ابراہیم کی کیا فضیلت ہوگی، لیکن بیٹی کی کیسی پرورش کر رہی ہے کہ وہ بیٹا باپ کو نصیحتیں کر رہا ہے۔ 9 برس کا بچہ اپنے باپ کو نصیحتیں کر رہا ہے، یہ ہوتی ہے فکر، اس کو کہتے ہیں تربیت، اس کو کہتے ہیں سمجھانا۔ دارالعلوم دیوبند آپ نے سنا، آج پاکستان کے تمام مدرسے چاہے کسی مسلک کے ہوں، سب دارالعلوم دیوبند کے پیچھے بنے۔ دارالعلوم دیوبند بنا، اس کے بعد پاکستان میں مدرسے بننا شروع ہوئے، پھر دوسرے فرقے والوں نے بھی مدرسے بنائے ہیں۔ یہ سب فیض کس کے پاس جا رہا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کو جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کس نے بنایا؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا نا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے۔ خواب آیا کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قاسم یہاں پر مدرسہ بناؤ، اور نشان لگا کے دیے۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو وہاں نشان لگے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نشان لگا کے جا چکے تھے۔ صبح اٹھ کے دیکھا نشان بنے ہوئے ہیں، آج وہیں انہی بنیادوں پر، انہی نشانوں پر دارالعلوم دیوبند قائم ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے نہیں بنایا، ساری دنیا جانتی ہے مولانا قاسم نانوتوی نے بنایا ہے، آج وہیں دفن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شادی ہوئی مولانا قاسم نانوتوی کی، ان کی بیوی کی عمر تھی 17 برس، نواب کی بیٹی، اور نواب آج کے زمانے کے نواب اتنے بڑے، یہاں سے لے کے مسجد افسر تک ان کا ایک گھر ہوتا تھا۔ کتنے ایکڑوں پر؟ 2,000 ایکڑوں پر گھر ہوا کرتا تھا اس زمانے کے نوابوں کا۔ تو انہوں نے 1,25,000 کا زیور پہنایا، 1,25,000 کا زیور پہنایا، اور اس زمانے میں 2 روپے کی گائے ملتی تھی، 2 روپے کی گائے، 1,25,000 کا زیور اپنی بچی کو پہنایا۔ آج کے زمانے کروڑوں کا ہوگا زیور، سر سے پاؤں تک زیور میں لدی پھدی تھی زیور کے اندر، اور ترکی میں جہاد ہو رہا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رات کو آئے، بیوی سے بات کی کہ بیٹا، اپنی بیوی کو سمجھایا کہ یہ فضائل ہیں صدقہ کرنے کے، اگر تم کر دو گی تو یہ فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ اس اللہ کی بندی نے سارا زیور اتارا اور پوٹلی میں باندھ کے دیا، کہا جاؤ ترکی کے مجاہدین کو میری طرف سے دے دو۔ یہاں سے گئی اپنے والدین کے ہاں، اور والدین کے ہاں جا کر بچی کے پاس تو ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، اور اتنا زیور تھا کہ سارا جسم زیوروں کی تہ میں چھپا ہوا تھا، اور یہ ایک انگوٹھی بھی نہیں اس نے پہنی ہوئی۔ کیا ہوا کہ لگی، انہوں نے مجھے ترغیب دلائی، میں نے سارا کا سارا زیور اتار کے دے دیا، سارا کا سارا زیور اتار کے دے۔ تو نواب صاحب کہنے لگے، بیٹا میں نے آج تک کوئی نیکی نہیں کی، لیکن تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اللہ تیری جیسی بیٹی ہر ایک کو دے، لا میں تجھے دوبارہ بنا کے دیتا ہوں۔ دوبارہ 1,25,000 کا زیور پہنا کے ان کو واپس پہنچایا، وہ واپس گئیں، سارا زیور ایسے اتارا، پوٹلی میں باندھ کے کہا لے جائیے، اس سے مدرسہ بنائیے، اسی سے بنا دارالعلوم دیوبند۔ سارے مدرسوں کا فیض دارالعلوم دیوبند کو، اور سارے دارالعلوم دیوبند کا فیض اس ایک تنہا عورت ہو جا رہا ہے۔ تو آج ہم اگر تھوڑی سی اپنی خواہشات کی قربانیاں دیں تو دین کا کام ایسے پھیلے گا۔ اس گھروں سے پھیلتا ہے دین کا کام، مسجدوں سے دین نہیں پھیلتا، مسجدوں سے اشاعت ہوتی ہے، دین گھروں سے پھیلتا ہے۔ گھر میں ہم بچوں کو کارٹون لگا کے دیں گے تو وہ بچے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، وہ بچے یہ کہیں گے میں نے جنت میں جانا ہے، وہ بچے یہ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اور ایسا ہوتا تھا میں بھی ایسا کروں گا، وہ بچے یہ کہیں گے میں نے اللہ والا بننا ہے۔
وہ بچے تو پھر وہی حرکتیں کریں گے جو کارٹونوں کو کرتے دیکھتے تھے۔ یہ ماؤں کے ذمے ہے، یہ والدین کے ذمے ہے کہ اولاد کو ایسا بنائیں۔ کیا سید احمد شہید کسی کی اولاد نہیں تھی؟ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کسی کی اولاد نہیں تھی؟ کن والدین کی اولاد تھی؟ آج دنیا ان کو سلوٹ کرتی ہے اور وہ نظر نہیں آتے، جیسے وہ بٹیا 17 برس کی بچی وہ نظر نہیں آتی، لیکن آج 100 برس کے بڑے بڑے علماء کے علماء کی دستار اس عورت کے قدموں پر قربان کہ جس نے اپنی ایک خواہش کو قربان کر کے ایسا بڑا کام کر گئی کہ ساری دنیا آج اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ بھائی یہ ہم اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں یہ سب ہو سکتا ہے، ہم کرنے کی کوشش کریں، صرف نیت صحیح کریں۔ اللہ سمجھنے کی